الرحیم 27ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 30ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ کل کے تراویح کا جو خلاصہ پیش کیا گیا تھا اس میں 2 صورتیں باقی رہ گئی تھیں، ایک تو سورہ دہر اور دوسری سورہ مرسلات۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل ابتدا ہی میں یہ بات کہی ہے کہ انسان پر ایک لامتناہی دور ایسا گزرا ہے کہ اس دوران وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، یعنی وہ اس حالت میں تھا کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے انسان کی پیدائش کا سلسلہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کیا وہ ایک منی کے قطرے سے کیا، تو یہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب اسے انسان نے دیکھا تو گھن کھائی، اپنے جسم اور کپڑے کو دھو ڈالا، تو ایسی چیز کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 صفتوں کا تذکرہ کیا، سمیعاً بصیرا، کہ 2 چیزیں اسے دی، ایک جو ہے دیکھنے کی صفت اور دوسرے سننے کی صفت۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان چیزوں کو دیکھ کر پہچانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مختصراً جہنم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جنتیوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ جو نظر مانتے ہیں، جو منت وغیرہ مانتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ نظر، چونکہ منت ماننا، نظر ماننا یہ ایک عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی۔ نظر کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک اور صفت بیان کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور جو قیدی ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں، یعنی جو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ لوجہ اللہ کرتے ہیں، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جن کے ساتھ وہ یہ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں جن کو، ان سے وہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، ان سے وہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، صرف لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے کرتے ہیں۔ آج یہ جنتیوں کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ آج تو ہمارا مزاج ایسا خراب ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کو 1000 روپے کا راشن بھی دیتے ہیں نا، تو اس کی بھی فوٹوگرافی کرتے ہیں، اس کا بھی دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے، یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے۔ جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ صرف اور صرف لوجہ اللہ کرتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شاباشی نہیں چاہتے، یہاں تک کہ جس کو دیتے ہیں اس سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، اس سے شکریہ بھی، ان کی چاہت نہیں ہوتی ہے، وہ ادا کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی چاہت نہیں ہوتی۔ تو اس معاملے میں ہمیں جو ہے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کچھ خرچ کریں، کسی سے کوئی لینا دینا احسان کے معاملے میں کریں، تو لوجہ اللہ کریں۔ یہ جنتیوں کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا بہت ہی پراثر انداز میں تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک ایک نعمت کو جو ہے گنایا ہے۔ 3 قسم کی تو شراب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر پیے رہا نہیں جائے گا وہاں آنے کے بعد بھی، تو ان کے لیے بھی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا صبر کر لیں، یہاں صبر کر لیں، وہاں سارا انتظام ہے۔ یہ کڑے وڑے بعض لوگ پہن کے چلتے ہیں، ہاتھ میں کڑے ڈال لیتے ہیں، تو مرد کے لیے جو ہے نا صرف 4 ماشا کی جو انگوٹھی ہے چاندی کی، صرف اتنا ہی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی زیور، وہ کسی بھی دھات کا ہو، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ گلے میں زنجیر ڈال کے چلتے ہیں، یہ ممنوع ہے مرد کے لیے۔ ریشمی لباس ممنوع ہے مرد کے لیے،
یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں مہیا کر رکھی ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دوسری جگہ کہا ہے سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس ہوگا، اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوگا نا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ارد گرد یعنی وہ جو پلانے والے ہوں گے وہ ہم عمر لڑکے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ موتیوں کے جیسے ہوں گے۔ کیسا حسن ہوگا ان کا، بچوں سے بڑا لگاؤ رہتا ہے نا ہمیں، تو اس کا بھی انتظام ہے وہاں پر۔ اور وہ ایک چاندی کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے جو دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ چاندی عموماً صاف شفاف نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاندی کے گلاس ہوں گے جو شیشے کی طرح سے ہوں گے، تو ایسی کوئی چاندی دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سورۃ دہر کے اندر کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ ملکن کبیرہ کا، کہ یہ جو جنت ملے گی نا وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی۔ ہم تو بہت اگر تصور کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا، جنت میں ایک باغ، بڑا باغ ہوگا، اس میں ایک محل ہوگا، ایسا جیسا وہ لوگ ٹہلنے گھومنے کے لیے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر پہاڑوں میں جنگلوں میں ایسا اپنے لیے بنائے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی تصور ہم لا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ ملکن کبیرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک بڑا ملک ہوگا، ایک انسان کی جنت ایک بڑے ملک کے برابر ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک جنتی کو ملے گی۔ اب کل جو مطالعہ قرآن ہو رہا تھا اس میں جو ہے بات آئی کائنات کے بارے میں، تو اتنی سب ترقی کر لینے کے بعد انسان نے صرف 2.5% جو ہے کائنات کے بارے میں ابھی تک معلومات حاصل کر سکا ہے۔ کتنا؟ صرف 2.5%۔ اور اس کائنات کے بارے میں انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے ایک انسان کے لیے اس دنیا سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، کہ ایک انسان کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے دے، کیونکہ اس کے کائنات کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو ملکن کبیرہ اتنی بڑی جنت ملے گی، ایسا اس طرح سے جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ پتہ نہیں کیونکہ خلاصے میں جو ہے یہ بات یہ اس صورت کا خلاصہ ہے نہیں، تو یہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھ دیا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہیں۔ جب اللہ ان کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو ہوا چلتی ہے نا، اس کی بھی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنی تیز چلنی ہے، کب چلنی ہے، کہاں چلنی ہے، کتنے کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چلنی ہے، یہ کون کس کے لگام میں ہے، ہاتھ اس کی کس کے ہاتھ میں اس کی لگام؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی ہوا جو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے خاتمہ کا سبب بن جاتی ہے۔ جب اللہ لگام چھوڑ دیتا ہے اس کی تو وہ پھر وہ تیز تند چلنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا پھر وہ قیامت کی یاد دلانے لگ جاتی ہے۔ ایسی بعض قوموں کو تیز ہواؤں سے ہی ہلاک کیا گیا ہے۔ قوم سمود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، اٹھا کے ایسا پٹکا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین میں ایسے پڑے تھے، ان کی لاشیں ایسی پڑی تھیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہیں اور کہیں سے بادلوں کو اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ اس طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہیں اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارے پیچھے اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑیں گے۔ آج تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کب سے کھڑا ہے اور کب تک کھڑا رہے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب سے آنکھیں کھلی ہیں ہماری، جب سے یہاں ہم آئے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی ویسے ہی ڈھیٹ کے جیسا اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، لیکن ایسے مضبوط اور اس سے بھی مضبوط پہاڑ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو ان کی حالت کیا ہوگی
جیسے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑیں گے۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں میں چھپا ہوا ہے، بس اسی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگیٹ کر لایا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے، تو کیا ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب یہاں سے آج کی تراویح کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ نبا میں زمین اور اس پر پہاڑ، خود انسانوں میں عورت مرد کے جوڑے، محنت مشقت کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند، آرام کے لیے رات اور کمانے کے لیے دن، سر پر 7 محکم آسمان اور اس میں ایک روشن چراغ، پانی سے بھرے بادل اور ان کے ذریعے غلہ، نباتات اور گھنے باغ کی پیدائش، کیا یہ سب چیزیں گواہی نہیں دے رہی ہیں کہ اس مجموعے دنیا کا ایک جوڑا ہونا چاہیے، یعنی آخرت؟ جیسے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، دن ہے رات ہے، خوشی ہے غم ہے، اندھیرا ہے اجالا ہے، ہر چیز کا ایک جوڑا موجود ہے، تو ایسے ہی دنیا پھر اس کے بعد آخرت، اس کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے اور وہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ اور جنہوں نے اس دن سب کچھ اتھل پتھل ہو جائے گا اور جہنم اور سرکشوں کا ٹھکانہ بن کر سامنے آ جائے گی، اور جنہوں نے روز جزا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی وہ بے انداز عیش میں ہوں گے اور اپنی نیکیوں کا پورا بدلہ پائیں گے۔ اس روز اللہ کے یہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ بغیر اجازت کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور جو اجازت کے بعد بولے گا تو بالکل سچ بولے گا، یعنی جھوٹی موٹی سفارش کسی کی کوئی وہاں نہیں کر سکے گا، جیسے ہم دنیا میں کر لیتے ہیں اور بعض مجرموں کو بھی جھوٹی موٹی سفارش کر کے چھڑا لاتے ہیں، تو ایسا وہاں نہیں ہو پائے گا۔ جو بولے گا وہ سچ ہی بولے گا۔ ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے، اور انکار کرنے والا یعنی کافر کہے گا کاش میں مر کر مٹی میں ملا رہتا اور کبھی اٹھایا نہ جاتا، کنت ترابا، آخری لفظ ہے سورہ نبا کا، کہ وہ حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ میں اٹھایا ہی نہ جاتا، مر گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، بس ویسے ہی ملا رہتا۔ سورہ نازعات میں ہے سرکش صرف اس وقت تک خدا کے عذاب سے محفوظ ہیں جب تک اس نے مہلت دے رکھی ہے، وہ جب حکم دے گا یہی ہوائیں اور بادل جو زندگی کا لازمہ ہیں قہر الہی بن جائیں گی۔ جب وہ ہنگامہ عظیم ہوگا انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے خدا کے مقابلے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس کو ڈر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ عبس میں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اپنی پیدائش کو سوچے۔ یہاں پر جو ہے نا ایک واقعے کی طرف اصل میں اشارہ ہے، سورہ عبس کے بالکل ابتدا میں ہی۔ ایک غریب صحابی ہیں، نابینا ہیں، ایک مجلس سجی ہے مشرکین مکہ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے میں وہ نابینا صحابی پہنچتے ہیں، اور وہ ہیں نابینا، کون لوگ ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور کچھ سوال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار لگتا ہے، اس ناگواری کا نوٹس یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ایک ایمان والے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں، اصل کوشش اس بات کی ہے۔ اس میں جب یہ آ کر سوال کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے،
اس کا نوٹس اللہ تبارک تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایمان والا بندہ آیا ہے تو پہلے اس کی ضرورت پوری کی جائے، وہ کیا پوچھ رہا ہے اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ یہ جن سے بات چیت ہو رہی ہے پتہ نہیں ایمان لائیں گے بھی یا نہیں لائیں گے، جو لا چکا ہے پہلے اہمیت اس کو دی جائے۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے تو نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے ایسے ہی ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی نصیب فرما۔ ورنہ بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ دنوں تک بہت اچھی طرح سے جو ہے دینداری میں لگے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے لیے دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو ضرور مانگا کریں ہر روز، کیونکہ یہ ایمان کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ سورہ عبس میں ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ یہ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہتے بھی تھے زبان سے اپنی، کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، آپ کے پاس ایسے سب غریب غلام اس طرح کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ، یہ بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آتے۔ ان کا تکبر بول رہا ہے، یہ ان کا غرور بول رہا ہے، گھمنڈ بول رہا ہے کہ یہ غریب لوگ غلام قسم کے، حضرت بلال ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو غلام ہیں، ایمان قبول کر چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہی لوگ ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو بڑا اشراف کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ نہیں آتے۔ سورہ عبس میں ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اپنی پیدائش کو سوچے، اپنی خوراک پر غور کرے۔ جب قیامت آئے گی آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی اپنی فکر میں رہے گا، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اتنے پراثر انداز میں بیان کی گئی ہیں کہ ترجمہ پڑھ کر ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جبکہ ترجمے سے اصل حق ادا نہیں ہو پاتا، ترجمے سے اصل حق ادا نہیں ہو پاتا، اس کے بعد بھی جو ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، جب گابھن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، جب روح جسموں سے جوڑ دی جائے گی، جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، انسان اور وحشی، دوست اور دشمن ہول کے مارے اکٹھا ہو جائیں گے، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ بھیانک نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا کھینچا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، اگر اصل زبان میں ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ سورہ انفطار میں ہے کہ ایسا دن آنا لازمی ہے جب یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مجرموں کو مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو پروردگار کی کریمی کے سبب ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نے تم پر معزز لکھنے والے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور ناپکار دوزخ میں۔ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے
کچھ نہ کر سکے گی، یہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے کہ دوسروں سے لینا ہو تو پورا پورا ناپ تول کر لیں اور دینا ہو تو ڈنڈی مار دیں، یہ بددیانتی آخرت کے محاسبہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہاں ناپ تول میں کمی کرنے پر جو ہے نصیحت کی گئی ہے کہ یہ بہت برا فعل ہے۔ دیکھیے کفر و شرک اختیار کرنے پر قوموں پر اتنا سخت عذاب نہیں آیا ہے جتنا سخت عذاب اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے پر آیا۔ قوم لوط کیوں تباہ کی گئی؟ کفر و شرک میں تو مبتلا تھی ہی، ساتھ ہی ان کے اندر ایک بڑی برائی پائی جاتی تھی ہم جنس پرستی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ایک نبی کی قوم کو، امت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جن نبی کو بھیجا گیا، سمجھایا، انہوں نے نہیں مانے، صرف ناپ تول کی کمی پائی جاتی تھی ان کے اندر، اس وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو جو تاجر حضرات ہیں یا بےایمانی ہر کام میں ہے، تو کسی بھی کام میں ڈنڈی نہ ماری جائے، خاص طور سے لین دین کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی مجرموں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ سورہ انشقاق میں فرمایا زمین و آسمان ایک دن پاش پاش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ایسا حکم دے گا، وہ بے چوں و چرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس روز جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی۔ اجزائے بدن تو ہے ہی، اعمال کی شہادتیں بھی ہیں کہ ہم نے زمین کے کس ٹکڑے پر کس جگہ کھڑے ہو کر اللہ کو سجدہ کیا ہے اور کس جگہ اپنا منہ کالا کیا ہے۔ زمین دونوں بتائے گی، زمین دونوں بتائے گی، زمین شہادت دے گی کہ یہ فلاں بندے نے میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر یہ کالا کرتوت کیا تھا، اور وہی زمین یہ بھی بتائے گی کہ اس بندے نے میرے فلاں جگہ کھڑے ہو کر اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا تھا۔ تو دونوں چیزیں پیش کرے گی، اجزائے بدن بھی اور اعمال کی شہادتیں بھی، وہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور اس روز جزا و سزا کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ سورہ البروج کے مطابق کافر اہل ایمان پر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے، اس پر انہیں تسلی دیتے ہوئے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا، جنہوں نے ایمان والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ ایمان لانے والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اس طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی سختیوں کو گوارا کر لیں، مگر ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ ظالموں سے کہا وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں کے انجام سے سبق لیں۔ یہ ہمارے لیے آج کے اس ماحول میں بڑی نصیحت ہے اور ساتھ ہی بڑی ہمدردی کی باتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے حوصلہ دے اور ہمت دے۔ آج یہیں پر بس کرتے ہیں کیونکہ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، رات میں جگے ہیں، تو اور ابھی اپنے پاس وقت بھی ہے 2-3 دن کا، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے 30 تاریخ تک ہم یہ خلاصے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔